السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ کس طرح حق ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کا حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مؤمن حضرات کے ساتھ کس طرح ہم پیش آتے ہیں؟ کہیں ہم سے ان کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری انا کی وجہ سے یا ہماری کسی اور لڑائی رنجش کی وجہ سے ہم اپنے حقوق کو تو نہیں توڑ رہے ہیں؟ کسی کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کے حقوق بتائے ہیں اور آپ نے ان کے حقوق کو گنایا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو آپ نے گنایا ہے۔ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں تو ہم کس طرح گناہ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں، اور جن چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو تو اس کے بارے میں تو ہم شک شبہ اور کوئی چون چراہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں حتی الامکان پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ غور سے ان حقوق کو سن لیجئے اور ہر ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، ہر ایک مومن عورت کو دوسری مومن عورتوں کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب غور سے آپ حدیث سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 سب سے پہلا حقوق ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ سب سے پہلا حقوق، جب بھی کسی سے ملاقات ہو سلام کرے۔ نمبر 2 دوسرا نمبر ہے کہ جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ جب اس کو دعوت دی جائے تو کسی لڑائی رنجش کی وجہ سے انکار نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو وہاں نہیں جاتا ہوں، میرا تو وہاں آنا جانا بند ہے، میں تو ادھر جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایسے لوگوں کے یہاں جاتا ہی نہیں ہوں، ہم ایسی برادری میں نہیں جاتے ہیں، ایسے قبیلے میں نہیں جاتے ہیں، فلاں خاندان میں نہیں جاتے، ہمارا ان سے بوہار نہیں ہے۔ دوستو، یہ غلط بات ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، آپ یاد رکھیے، دوسرا نمبر مسلمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کر لی جائے۔ تیسرا نمبر ہے کہ جب وہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کو نصیحت کرے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی اپنے بڑے کے پاس آ کر یہ کہے کہ مجھے میری زندگی سے متعلق اور کسی اچھائی سے متعلق کوئی نصیحت کر دیجئے تو فوراً نصیحت کر دے، یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں جانتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کس نظریے سے کہہ رہا ہے، کس ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس لیے انکار نہ کریں اور اس کو نصیحت کر دیں۔ چوتھا نمبر ہے جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور وہ اس کے جواب میں الحمدللہ کہہ دے تو دوسرے مسلمان بھائی کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کا دوستو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ کہنے والا کہہ رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور جو چھینک آتی ہے اس سے پورے خون کے پوری باڈی کے اندر جو خون ہے ہمارے نسوں میں، اس کا دوران تیز ہو جاتا ہے چھینک آنے کے ذریعے سے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اگر وہ خون رک جائے تو انسان مر جائے گا، اس لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، جواب میں کہنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے اگر وہ اس کی انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ ہم جانا، یہ نہ سوچنا کہ ہم تو گئے نہیں، معلوم نہیں ہوا، نہیں۔ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے کے متعلق معلوم ہو جائے تو فوراً جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ہم جائیں گے تو اور بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، شادی اور بیاہ،
اور اس جنازہ کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ ضرور تشریف لے جانا، جنازے میں شرکت ضرور کرنا۔ ہمارا جانا ایک گاؤں میں ہوا تو وہاں ہماری ایک ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو ہم جنازے میں ایٹا گئے ہوئے تھے۔ پوچھا ہم نے ان سے کہ آپ اتنی دور سے کیسے آئے ہوئے ہیں؟ وہ کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب یہاں آتے تھے، ہمارے والد صاحب کا یہاں گاؤں میں آنا جانا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے والد صاحب کا یہاں گاؤں میں آنا جانا تھا، اور جس گھر میں ان کا آنا جانا تھا تو یہاں کے لوگ بڑی ہمدردی رکھتے تھے ہمارے ابو سے، گاؤں کے لوگ بہت دیوانے تھے۔ تو ہمارے ابو کا تو انتقال ہو گیا، اب ابو نہیں ہے تو میں آ گیا ہوں۔ تو یہ دیکھیے آپ ان کے اپنے ابو کا حق ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ نہ ان کا کوئی برادری کا تعلق ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ اور کوئی قبیلے کا تعلق ہے، نہیں، صرف جو ہے ایک محبت کے لیے آ گئے کہ ہمارے ابا کا تعلق تھا اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ تو دوستو، اگر کسی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ اور نمبر 6 ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے ضرور تشریف لے جانا، اس کو دیکھنے جانا۔ ہمارا ایک جملہ اس کو صحت بخش سکتا ہے، اللہ تو شفا عطا فرمائے گا، لیکن ہمارے 2 بول، 2 جملے اس کو صحت یاب کر سکتے ہیں، اس کو تندرست بنا سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ یاد رکھیے کہ ہمارے 2 جملے جب کسی شخص کو بیماری سے شفا میں دے سکتے ہیں، شفا مل سکتی ہے اس کو، تو ہم کیوں نہ بیمار شخص کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ تو دوستو، مسلمانوں پر یہ 6 حقوق ہیں، آپ ان حقوق پر ضرور عمل کیجئے۔ اب آپ گنتی سے سن لیجئے۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان بھائی کا نمبر 1 ہے، جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے۔ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو اسے سلام کرنا۔ اور نمبر 2، جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 3، جب وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اسے نصیحت کرنا۔ نمبر 4، جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں دوسرا یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 5، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ اور نمبر 6، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ دوستو، ہم نے مسلمانوں پر کتنے حقوق ہیں اور کیا کیا ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلائے ہیں۔ آپ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے اور دوست اور احباب کو، ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جان سکیں کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔